بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان کے قیام کے پس منظر کے حوالے سے جو ہم نے گفتگو شروع کی تھی، خیال تو یہ تھا کہ اس کو ذرا طول دیں گے اور اس جو بھی پاکستان کے بننے کے بعد کے حالات ہیں ان کا تجزیہ کرتے ہوئے آگے بڑھیں گے، اور اندازہ یہ تھا کہ جب ہم آج تک پہنچیں گے یعنی 2020 تک پہنچیں گے تو تب تک اپوزیشن کی تحریک جو ہے، جو اس وقت ذرا تھوڑا خواب سے بیدار ہو رہی تھی اور ذرا نیمواں آنکھوں کی حالت میں تھی، تو وہ بھی آہستہ آہستہ گرم ہو چکی ہوگی، اور وہ ٹھیک ٹائم ہوگا کہ جب ہم تجزیہ کر سکیں گے اپنے پورے پس منظر کے ساتھ جو ہم نے بیان کیا ہوگا۔ لیکن یہ کہ رات کے جو جلسہ گجرانوالہ میں ہوا ہے اس نے کہیں اور بونچال برپا کیا ہو یا نہ کیا ہو، ہمارا جو بھی تانا بانا ہم نے اس کا بنا تھا یا سوچا تھا یا جو بھی سغرا کبرا جوڑا تھا، تو اس میں تو ایک بھونچال پیدا کرنے میں وہ جلسہ ضرور کامیاب ہو گیا ہے۔ اب تو لگتا یہ ہے کہ ہم ایج آف دا ٹیبل پہنچ گئے ہیں، تو اور وہ ساری تفصیلات جو ہم آپ کے سامنے لانا چاہتے تھے اب ان کو لانے کا وقت نہیں ہے، اور ٹھیک اب سرے کی بات کرنا جو ہے اور آخری بات کرنا اور آخری تجزیے کی بات کرنا وہ اب ضروری ہو گیا ہے۔ لیکن یہ کہ اس کو ہم کنیکٹ تو کر لیں، کم از کم کچھ چیزیں اگر تفصیل سے نہیں آ سکتی تو اجمالاً اور انتہائی اجمال کے ساتھ تو سامنے رہیں، تاکہ جو بہرحال سمجھدار لوگ ہیں یا جو واقف حال لوگ ہیں وہ تو ان چیزوں کو آپس میں کنیکٹ کر لیں۔ جو بات ہم نے کی تھی اس کا حاصل یہ ہے کہ پاکستان کے قیام کے پیچھے مختلف لوگوں کی مختلف سوچیں تھیں، اور ایک سوچ تو وہ تھی جسے ہم نے الہامی بات سے تعبیر کیا کہ کوئی اللہ کا بھی منصوبہ تھا، اور وہ اسی معنی میں ہم اسے مملکت خدا داد پاکستان کہتے ہیں۔ اور یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا منصوبہ تھا یا پلان تھا، اس میں کچھ ایسی قوتیں بھی پاکستان بنانے میں دل و جان سے تیار ہو گئیں کہ جن کا اصل غرض و غایت یا مقصد وہ نہیں تھا جو خدائی منصوبہ تھا، ان کی اپنی اغراض و مقاصد تھے جن کے لیے وہ پاکستان بنانے میں دلچسپی رکھتے تھے۔ اس میں ہم نے عالمی استعمار کا بھی ذکر کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ کچھ بیرونی طاقتوں کے مفادات بھی جڑے ہوئے تھے ہندوستان پاکستان کے ٹکراؤ کے ساتھ، اور اسی لیے وہ کشمیر کا مسئلہ سلگتا مسئلہ چھوڑ کے گئے تھے تاکہ یہ دو ممالک آپس میں ٹکراتے رہیں۔ پھر اسی طرح فرقہ واریت کو بھی ہوا دے کے گئے تھے، نئے فرقے پیدا کر کے گئے تھے تاکہ کچھ جو اقلیتیں ہیں ان کی یہ مجبوری رہے کہ وہ اپنے سارے ایسٹس جو ہیں وہ بیرون ملک رکھا کریں، اور دوسری طرف یہ انتظام کر کے گئے تھے کہ یہاں کی معیشت کے اوپر ان کا غلبہ رہے، وہ مالیاتی اداروں کے اوپر وہ چھائے رہیں اور تجارتی مرکز میں وہ ریڑھ کی ہڈی کا کردار ادا کرتے رہیں، تاکہ یہاں سے سارا نچوڑ کے سمیٹ کے وہ بیرون ممالک جا کے جمع کرتے رہیں، اور ریٹائرمنٹ کے بعد یا 60 سال کی عمر کے بعد یا آخری عمر میں جا کے وہ جو ہے وہ اپنی جو مغرب میں جنت بنائی ہوئی ہے وہاں جا کے قیام پذیر ہو جائیں، وہ کینیڈا ہو یا کوئی اور ملکہ برطانیہ کے تابع محمل کوئی ریاست ہے جہاں جا کے وہ سیٹل ہو جائیں۔ تو یہ مختلف چیزیں تھیں، مختلف عوامل تھے۔ یہاں ہمارے اپنے ہاں جاگیردار تھے، ان کی اپنی سوچ تھی، وہ اس مقصد کے لیے جو ہے وہ بنانا چاہتے تھے۔ تو یہ چیزیں ہم نے ڈسکس کر لی تھی۔ اب یہاں پہ صرف ایک بات کا اضافہ کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ جو خدائی منصوبہ تھا اس کی جو آواز بنی تھی وہ بنے تھے عوام، جسے بڑا پیارا وہ ایک مقولہ بھی ہے کہ زبان خلق کو نکارہ خدا سمجھو۔ تو وہ جو زبان خلق تھی اور وہ جو دل و جان سے جو بات کہہ رہے تھے وہ یہ تھی کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، اور ہمارا تجزیہ بھی یہی تھا کہ خدائی منصوبہ بھی جو پوری دنیا پہ نظام خلافت نے قائم ہونا ہے اس کا آغاز بھی تو کسی جگہ سے ہونا ہے۔ تو امید یہ ہے اور ہماری خوش فہمی یہ ہے اور ہمارا خوش گمانی یہ ہے کہ اس کا آغاز اس خطہ ارضی سے ہو جس کے ہم باسی ہیں اور مکین ہیں، اور جو ہمارا وطن مالوف ہے، تو جو جہاں پہ ہم آباد ہیں اور جس سے ہم محبت کرتے ہیں، وہ جس خطے سے، یہ وہ جگہ ہے کہ جو اس کا آغاز بنے، واللہ عالم، لیکن یہ کہ ایک اندازے کی بات ہے۔ تو اس اعتبار سے اس نظریے کا یا اس سوچ کا یا اس آئیڈیالوجی کا کوئی پرسان حال نہیں تھا، بس عوام تھی اور خدائی منصوبہ ہیں، اور باقی یہ کہ جو زمینی حقائق ہیں وہ سارے کے سارے وہ عالمی ہوں یا مقامی ہوں وہ اس نظریے کے مخالف تھے۔ لہذا بہت جلد وہ جو اصل قیادت تھی وہ راستے سے ہٹ گئی یا ہٹا دی گئی،
لیاقت علی خان صاحب کے بعد تو پھر جو بھی ہوا آپ کو معلوم ہے کہ سیاست کا شیرازہ بکھرتا ہی چلا گیا. کوئی 3 مہینے کا وزیر اعظم بھی آئے تو 6 مہینے کا وزیر اعظم بھی آئے, اور اس طرح کی پھپتیاں بھی چست کی گئیں کہ میں اتنے پاجامے تبدیل نہیں کرتا جتنے کہ پاکستان میں وزیر اعظم تبدیل ہو جاتے ہیں. بالآخر خدا کر کے 1956 کا آئین بنا, یعنی یہ کہ جو کام 2 سالوں میں ہو جانا چاہیے تھا وہ ہم نے جا کے کہیں 9 سالوں میں پائے تکمیل کو پہنچایا. یہ بننے کے بعد پھر اس کے خلاف سازشیں شروع ہوئیں, اور جو عالمی طاقتوں کے وائسرائے یہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے ملک کا اقتدار چھین لیا. یعنی یہ کہ اب یہ سمجھا گیا کہ یہ عوام کے ہاتھ میں اگر بات آ گئی تو پھر یہ کہیں چلتے چلتے مطلب کیا لا الہ الا اللہ تک نہ پہنچ جائے. لہٰذا یہ کہ پھر یہ بات یقینی بنائی گئی, یعنی ملک کو پھر محفوظ ہاتھوں میں لے لیا گیا. ان محفوظ ہاتھوں نے ملک کو سنبھالے رکھا, ملک کو ترقی دی, ملک کو صنعتی ملک میں تبدیل کرنے کی کوششیں ہوئیں, اور بڑے لمبے منصوبے بنے, اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اس اعتبار سے بڑا کامیاب دور سمجھا جاتا ہے. لیکن ساتھ ساتھ بہت سے نقصانات, اسٹریٹجیکل اہمیت کے نقصانات بھی ہو گئے. آپ نے دریافت بیچے, وہ بھی اسی دور میں ہوا, اور بھی بہت کچھ نقصانات تھے جو اٹھائے. اور سچی بات یہ ہے کہ آپ نے بنگلہ دیش کی علیحدگی کی بنیاد اور بیج جو ہے اسی دور میں بویا ہے. وہ فصل کاٹنی کسی اور بد نصیب کو پڑی ہے, لیکن یہ کہ بیج بونے والا یہی جو اس دور کی آمریت ہے وہی بیج بو کے گئی تھی, جس کے نتیجے میں 71 کا بد نصیب دن اس ملک کے باسیوں کو دیکھنا پڑا ہے. اور پھر حقیقی رنج, حقیقی دکھ, حقیقی افسوس اسی عوام کو تھا جو اس ملک کی حقیقت میں مخلص ہے اور اس کے ساتھ جو ہے وہ محبت کرنے والی ہے. باقی لیڈروں کے لیے تو یہ گویا ایک مواقع پیدا کرنے والی چیز تھی, اور ان کے لیے نئے جو ہے وہ مناظر لے کے آئی تھی, اور ہر ایک نے اپنے اپنے حصے کا جو ہے وہ اس میں فائدہ سمیٹا. بیچ میں 4-5 سال کا عوامی دور آیا, اور پھر ملک محفوظ ہاتھوں میں چلا گیا, اور یہ محفوظات 11 سال تک اس ملک کو سنبھالے رہے, یہاں تک کہ وہ محفوظات جب خود محفوظ نہ رہے اور وہ اپنے جسم سے علیحدہ کر دیے گئے, ہوا میں تحلیل ہو گئے اور یا جھلس گئے, جو بھی آپ اسے کہیں. پھر اس کے بعد کچھ ہنگامہ خیز دور 11 سال کا رہا ہے, جس میں کبھی تیری باری کبھی میری باری, اور ڈیوائیڈ اینڈ رول کے تحت جمہوریت کو جتنا گندا کیا جا سکتا تھا اتنی وہ ہوتی رہی. اور پھر آ گیا 1999 اور اب 2020. یہ 1999 سے لے کے 2020 تک یہ جو دور ہے, اس میں مارشل لاء کا دور تو آپ اسے 8-9 سال کا کہہ لیجئے, جو پرویز مشرف صاحب کا دور ہے. لیکن اس کے بعد کا جو دور ہے جسے ہم کہتے ہیں سول سپریمیسی کا دور, یہ تو مارشل لاء پلس کا دور ہے. اور اس یعنی یہ 2018 کے بعد تو مارشل لاء ڈبل پلس کا دور ہے. اور بہرحال پاتے نہیں راہ تو چڑھ جاتے ہیں نالے, رکتی ہے میری تباہ تو ہوتی ہے رواں. اور یہ جو حبس پیدا کیا ہے اس 20 سالہ دور نے کہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے, اور جو سیاسی حقوق تلف ہو رہے ہیں, اپنی من مرضی چلائی جا رہی ہے, وہ چیزیں جو کبھی بڑا پس پردہ رہ کے کی جاتی تھی وہ آ کے کھلا کے پوری ڈھٹائی کے ساتھ کی جا رہی ہے. ان کا کریڈٹ بھی لیا جا رہا ہے کہ یہ سولوشن ہم نے کر کے دیا ہے. تو یہ جو ساری غیر آئینی حرکتیں ہیں یہ ببانگ دوہل ہوئی ہیں, کھل کے ہوئی ہیں, ڈٹ کے ہوئی ہیں. اور یعنی گراس روٹ لیول تک سب کو معلوم ہو گیا کہ اصل میں تو اقتدار کس کے پاس ہے. ایک زمانہ ہوتا تھا جب ہم کوئی اس طرح کی بات اخبار میں پڑھ لیتے تھے کہ مقتدر حلقوں نے یہ فیصلہ کیا, تو سمجھ نہیں آتی تھی یہ مقتدر حلقے کہاں پائے جاتے ہیں. پھر رفتہ رفتہ یہ کہ وہ کچھ اس طرح کی بھی بات ہوتی تھی, پاور کوریڈورز, مطلب کچھ تھوڑا سا اس طرح. پھر اسٹیبلشمنٹ کی اصطلاح آئی, مقتدرہ کی اس کا ترجمہ کر لیا گیا. پھر کرتے کرتے بات جو ہے وہ خلائی مخلوق اور جنات اور اس طرح کی اصطلاحات کے محاوروں کے ذریعے سے واضح کرنے کی کوشش کی گئی. لیکن آپ یہ دیکھیں گے کہ چیزیں نیچے ہی آتی گئی, نیچے ہی آتی گئی, نیچے ہی آتی گئی. اور اب 2020 میں آ کے تو پھر بالکل سیدھی جو ہے نا وہ ڈائریکٹ فائرنگ والا معاملہ ہو گیا, اور نشانہ لے کے ہو گیا, اور سیدھا سینے کو نشانہ بنایا گیا. تو یہ جو صورتحال ہے, بہرحال یہ تو ایک لاجیکل سیکوینس میں چیزیں آگے بڑھ رہی تھیں, اور یہاں پہنچنا ہی تھا, بالآخر پہنچنا تھا. اب اس میں دیکھنا یہ ہے کہ یہ یعنی اس کا ایک تناظر تو یہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا, لیکن یہ کہ ہمارا جو یہ ملک ہے یہ کہیں خلا میں واقع نہیں ہے, کہیں دوسری باقی دنیا سے کٹ کر الگ تھلگ واقع نہیں ہے. دنیا کی اپنی ڈائنامکس ہیں, اس کا اپنا جو بھی جو ہے وہ
دنیا کی سطح کی بھی کوئی اسٹیبلشمنٹ ہے، وہاں کے بھی کوئی پاور کوریڈورز ہیں، وہاں بھی کچھ فیصلے اور پلاننگز ہوتی ہیں، اور وہ فیصلے اور پلاننگز سامنے رکھیے۔ یہ جس دور کو میں نے مارشل لا اور مارشل لا پلس اور مارشل لا ڈبل پلس کا دور قرار دیا ہے، یہ وہ دور ہے کہ اس کی ابتدا میں خاص طور پہ کرگل کے معاملے کے بعد 1999 کے بعد پاکستان جو ہے سیدھا سیدھا بس اس کے ایک فیصلہ کن دو رائے پہ آن کھڑا ہوا تھا۔ ایک یہ کہ اب وہ فیصلہ کرے جس مقصد کے لیے وہ بنا ہے نظریہ پاکستان، اس کی طرف مراجعت کرے، اور یا یہ کہ اس سے پہلے تو ہم نے وہی ڈوئل پالیسی چلائی ہے نا، کچھ عوام کو مطمئن کرنے کے لیے چلیں جی یہ بھی ہو گیا، اسلامی نظریاتی کونسل بھی بن گئی، شریعت کورٹ بھی بن گئی، ہم نے قرآن اور سنت کے خلاف کوئی قانون نہیں بن سکے گا قسم کی شکیں بھی آ گئیں، تو مطلب یہ بیچ میں ایک مرد مومن صاحب کی حکومت بھی آ گئی، تو یہ ساری چیزیں یوں ہی مکس چلتی رہیں، جیسے دو رنگوں کی جو ہے وہ رسی جو ہے وہ بٹ دیں تو کبھی کہیں سرخ رنگ نظر آ جائے گا، کہیں سفید نظر آ جائے گا، یہ ہماری تاریخ یوں چلتی رہی۔ 9/11 کے بعد جو ہم نے یو ٹرن لیا ہے، تو یہ یو ٹرن در حقیقت اس دورائے میں ہمارا یہ فیصلہ تھا کہ ہم نے نظریہ پاکستان کی طرف نہیں جانا ہے، ہم نے جن مقاصد کے لیے یہ ملک بنایا تھا ان کو خدا حافظ، اور یہ کہ اب ہم نے دنیا کے جو مروج اصول ہیں ان کے مطابق سروائیو کرنا ہے اور اپنا آپ بچانا ہے۔ بچانا کیا ہے بلکہ یہ کہ پھلنا پھولنا پھیلنا ہے افراد نے، یا یہ کہ ان افراد سے متعلق اداروں نے، باقی ملک کا بیڑا غرق ہو یہ تو سوچنے کی بات ہے، خدا داد ملک ہے تو خدا چلائے، یہ ہماری ذمہ داری میں ہے ہی نہیں۔ تو یہ جو عرصہ گزرا ہے اس میں ملک کے بارے میں سوچنے والا یا عوام کے بارے میں سوچنے والا یا لوگوں کے بارے میں سوچنے والا کوئی کم ہی آیا ہے۔ یہ تو بس اپنی ذات، ویسے تو یہ تھا کہ سب سے پہلے پاکستان، لیکن اصل میں تو سب سے پہلے میں تھا، اور وہ صاف ظاہر بھی ہو گیا مختلف مواقع پر کہ سب سے پہلے کون تھا۔ تو یہ جو دور گزرا ہے اس دور میں ہم نے یہ ثابت کیا کہ ہمارا نظریہ پاکستان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رہا۔ اس دور میں ہم نے یہ بھی ثابت کیا کہ جو بھی ہمارے یہاں خطے میں مفادات ہیں ہم ان سے بھی دستبردار ہوتے ہیں، یعنی ہم خود کبھی جو ہے وہ اسٹریٹجیکل ڈیپتھ کی تلاش میں افغانستان گئے تھے، وہ جب مل گئی تو ہم نے اس سے بھی یو ٹرن لے لیا، دفعہ بلا طالبان اور دفعہ بلا افغانستان، اور ہم اس سے مڑ کر اپنے آپ بس ہمیں اپنا ملک کافی ہے، تو وہ چھوڑ چھاڑ کے پیچھے ہٹائے۔ پھر ہم نے کشمیر سے یو ٹرن لیا، یو ٹرن تو ہم نے 2002 میں لے لیا تھا، کشمیر تو ہم نے بیچ لیا تھا 2002 میں۔ ابھی یہ کہ وہی گند اس کا جو ہے نا اب سیرا اس حکومت کے سر جو ہے وہ باندھا جا رہا ہے، جیسے وہ ملک تو توڑنے کی بنیاد ایوب خان نے رکھ دی تھی، اور یہ کہ اس کی آلائش پھر جا کے مقدر بنی یحییٰ خان اور ذوالفقار علی بھٹو کے، تو اسی طرح کشمیر کا سودا ہم 2002 میں کر چکے ہیں اور بیچ چکے ہیں، اور اب جا کر اس کو آخری ٹچز دیے جا رہے ہیں، اور وہ تو پچھلے سال ہم نے تو اپنی چیخ جو بھی ہماری قوت تھی اس کے ساتھ جو ہے وہ چیخ مار لی تھی، لیکن یہ کہ بہرحال اب عوام بیدار ہوئی ہے، اور اب باقاعدہ کشمیر فروش تک کی بات جو ہے وہ سامنے آ گئی ہے۔ یہ وہ ساری چیزیں ہیں کہ جس نے یہ ثابت کر دیا کہ ہمارا ملک جو ہے وہ اپنے اصل ایجنڈے سے ہٹ گیا۔ اب عالمی طاقتوں کے اعتبار سے دیکھ لیے تو 2020 کا کوئی اور ٹارگٹ بھی تھا جو پہلے سے فکس ہے، اس ٹارگٹ کو سمجھیے، اور اس ٹارگٹ کا تعلق ہے در حقیقت اس ایجنڈے کے 4 نامکمل نکات سے، یعنی آپ نے کشمیر سے یو ٹرن لے لیا، آپ نے طالبان سے یو ٹرن لے لیا، آپ نے جو ہے وہ اپنے نظریہ پاکستان سے یو ٹرن لے لیا، نصاب میں آپ نے جو کچھ شامل کیا ہوا تھا جہاد کا اور اسلام کا اس کو نکالنے کا کام کر لیا۔ اب کچھ چیزیں رہ گئی تھیں، ان میں مدارس کا مسئلہ ہے، کیونکہ یہ بھی تو بہت ضروری ہے مغرب کے نقطہ نظر سے کہ ان کو لگام دینا اور ان کو جو ہے کوئی یعنی ان کو بلکہ یہ کہ ان کو مین سٹریم میں شامل کرنا، اور اس کے لیے بہت سی فنڈنگز بھی ہوئی ہیں، اور دباؤ گاجر اور سٹک والا جو بھی ایک فارمولہ ہے وہ دونوں اپلائی کیے جا رہے ہیں، اور FATF کا بھی اصل چکر تو اسی کے لیے تھا۔ ایک مسئلہ مدارس کا ہے، ایک مسئلہ اس کے ساتھ جڑا ہوا اور ہے، وہ ہے ڈی اسلامائزیشن کا، یعنی آپ نے اپنے آئین کے اندر جو اسلامی دفعات شامل کر لی ہیں ان دفعات کو ختم کرنا، وہ خواہ قرآن و سنت کے خلاف کوئی قانون نہیں بن سکتا وہ ہو، اس کو بھی ختم کریں، یا قادیانیوں ریاست کا کیا تعلق ہے؟ آپ کم از کم جا کے غامدی صاحب جیسے روشن خیال دانشور سے تو پوچھ لیں، ریاست کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، تو ریاست کون ہوتی ہے یہ فیصلہ کرے کون کافر ہے اور کون مومن ہے؟ لہٰذا ریاست اپنے اس غلط فیصلے سے بھی یو ٹرن لے، واپس ہو جائے،
اور ایسی دفعات کو نکال دے۔ توہین رسالت یہ بھی ایک مذہبی بات ہے، اس کا بھی کوئی تعلق ریاست کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے۔ لہٰذا یہ ڈی اسلامائزیشن کا ایجنڈا ہے، ایک ڈی اسلامائزیشن کا ایجنڈا ہے، اور یہ کہ مدارس کے خاتمے کا ایجنڈا ہے، اور اس کے ساتھ جڑے ہوئے ایک دو باتیں اور بھی ہیں، وہ زیادہ خطرناک ہیں۔ وہ ملک کو ایٹمی ہتھیاروں سے پاک کرنے کا منصوبہ بھی ہے، کیونکہ اس وقت کی عالمی طاقتیں کسی مسلمان ملک کے پاس، خواہ وہ نام کا ہی مسلمان ہو، خواہ وہ مسلمان ملک محفوظ ہاتھوں ہی میں کیوں نہ ہو، اور وہ ایٹمی پروگرام بھی محفوظ ہاتھوں ہی میں کیوں نہ ہو، کیونکہ مسلمان کا پتہ نہیں لگتا کہ یہ کب جو ہے وہ لبرل سے بدل کے تو کہیں اچانک فنڈامنٹلسٹ ہو جائے۔ تو اس لیے اس خطرے کے پیش نظر پاکستان کو ڈی نیوٹرلائز کرنا بھی اس ایجنڈے کا حصہ ہے۔ اب یہ دو کام، اور اسی میں ایک بات اور بھی تھی، یعنی فوج ایک بہت منظم ادارہ ہے دنیا میں، بہرحال پاکستانی فوج کا ایک مقام ہے، اس کی ایک حیثیت ہے، پروفیشنلی اسے مانا جاتا ہے۔ تو اب اس کا کیا کام ہو؟ تو ایک کام تو یہ بھی ہو سکتا تھا کہ اقوام متحدہ کو یا امریکہ کو جہاں پہ اپنی فوجیں درکار ہوں وہاں پہ جو ہے وہ کرائے کے فوجیوں کے طور پر ان کا استعمال کیا جائے، وہ ہو نہیں سکا۔ نہ آپ عراق جا سکے، نہ سعودی عرب جا سکے، نہ افغانستان جا سکے، یہی عوام رکاوٹ بن گئی۔ تو رائے عامہ ہموار نہیں ہو سکی اس کے لیے، تو یہ تو نہیں ہو سکا۔ تو پھر دوسرا کیا ہے کہ اس کو بھی کٹ انٹو سائز کرنا، اس کو بھی ایک بس اتنا کر دینا کہ بس اپنے ملک کا انتظام و انصرام جو ضروری ہوتا ہے عوام تک تو چلائے، لیکن یہ کہ کہیں اپنی مدافعت کرنے کی پوزیشن میں نہ ہو، اور دفاع کرنا یا اقدام کرنے کی سطح اس کی ختم کر دی جائے، گویا اس کے بھی پر کاٹ دیے جائیں۔ یہ وہ ایجنڈا تھا جو نامکمل تھا، 9/11 کے بعد شروع ہونے والا جو ایجنڈا تھا اس کا یہ حصہ وہ ہے جو نامکمل تھا۔ اب یہ دو کام کرنے کے لیے، خاص طور پہ ملک کا ایٹمی جو بھی صلاحیت ہے اس کو ختم کرنے کے لیے، اور نمبر دو یہ کہ ڈی اسلامائزیشن اور مدارس کے خاتمے کے لیے ضروری ہے کہ دو طاقتیں کمزور کی جائیں۔ ایک طاقت فوج ہے، اور دوسری طاقت جو ہے وہ جو بھی یہاں پہ علماء ہیں یا مدارس ہیں یا جو مذہبی طاقت ہے، جب تک اس طاقت کو، ان دونوں طاقتوں کو کچلا نہیں جاتا اس وقت تک یہ دو جو ہے وہ مقاصد حاصل نہیں کیے جا سکتے۔ تو یہ 1999 نہ کہیں چلیں، 2001 سے لے کر 2020 تک فوجی قیادت کو سامنے لایا گیا کہ اصل حکمران یہ ہیں، اور نمبر دو یہ کہ یہ کام کیا گیا کہ ان سے ایسے کام کروائے گئے اور ان کاموں کی تشہیر کی گئی، مختلف لیکس کے ذریعے سے وہ بتائے گئے کہ جس سے آہستہ آہستہ فوج عوام کے دلوں میں اس کے بارے میں جو ایک عزت تھی، احترام تھا، تقدس تھا، وہ چیز دھلتی چلی گئی، کمزور ہوتی چلی گئی، اور فوج کو دوسری طرف نوازا گیا، ان کو بڑے وسائل دیے گئے، لیکن یہ کہ جو ان کے ساتھ اصل ہو رہا تھا، جو دیمک کی طرح انہیں کمزور کر رہا تھا، وہ دیکھ نہیں سکے، ان کی نظر بینا اس کا جو ہے وہ مشاہدہ نہیں کر سکی۔ تو ویسے بھی وہ جو ایک ذہن ہوتا ہے جس میں جو ہے آپ دوسرے کو حقیر سمجھتے ہیں کچھ، اور پھر یہ کہ عوام کیا ہیں، کل انعام ہیں، یہ مولوی بھی ایسا ہی سمجھتے تھے، اور یہ ویسا ہی حکمران سمجھتے ہیں عوام کو کہ یہ تو کیڑے مکوڑے ہیں، ان کی کیا حیثیت ہے اور ان کی رائے کی کیا اہمیت ہے۔ ہمارا ایک چھوٹا سا اینکر جس کو ہم 20-25 لاکھ روپے مہینہ دیتے ہیں، وہ ان کی ساری رائے کو ادھر سے ادھر موڑ کے رکھ دیتا ہے۔ تو یہ تو کوئی مشکل کام نہیں ہے، یہ تو ہم اپنے ان حاشرین کی مدد کے ساتھ، وہ جو جیسے فرعون کے حاشرین تھے، تو یہ جو میڈیا پہ بیٹھے ہوئے ہمارے حاشرین ہیں، ان کے ذریعے سے ہم رائے عامہ کو ادھر سے ادھر موڑ دینا ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں۔ اور کسی نے ہینگی پھینگی کی اور تو اس کو ہم لٹا کے ماریں گے 2-4 کو، اور باقی یہ کہ مسنگ پرسنز اور یہ وہ اور شمالی علاقوں کی سیر وغیرہ، یہ سارا کچھ مل کے اتنا خوف پیدا کر دو معاشرے میں کہ کوئی جو ہے وہ نظر اٹھا کے نہ دیکھے۔ تو بہرحال جہاں پہ اس طاقت کے اور اتھارٹی کے زور پر لوگوں کو دبا کے رکھا گیا، پھر ذلیل کیا گیا تاکہ وہ بالکل ہی ان کی کوئی خود ہی باقی نہ رہے، ان کی کوئی میں نہ رہے، وہ تاکہ کبھی علم بغاوت بلند کرنے کا ان کے اندر کرج باقی نہ رہے، انہیں لٹا لٹا کے مارو، اور باپ بیٹوں کے سامنے باپ کو مارو تاکہ بالکل ہر طرح سے ان کی ول کچلی جائے۔ یہ سب ہوا، جہاں آپریشنز ہوئے وہاں یہ سب کچھ ہوا۔ تو اس کا ایک ری ایکشن تھا، معاشرے میں موجود تھا۔ وہ ری ایکشن پنجاب میں، وہ ری ایکشن جو ہے وہ بلوچستان میں بھی ہے، وہ ری ایکشن جو ہے وہ KPK میں بھی ہے۔ سندھ تو بہت پہلے سے وہاں کا آتش فشاں جو ہے وہ سلگ رہا ہے۔ اسی طرح MQM جو ہے وہ ایک وقت میں خود بنائی، لیکن یہ کہ بعد میں جب وہ ہڈی گلے میں پھنس گئی تو پھر اس کو کچلنے کے لیے جو قدم اٹھائے گئے، اقدامات کیے گئے، تو وہ بھی ایک رنجشیں وہاں پہ موجود ہیں۔
تو یہ جو بھی پنجاب سے ہٹ کر باقی پاکستان تھا، اس کے اندر ویسی ہی بیزاری اور ویسے ہی لا تعلقی اور اسی طرح کی ایک دل کے اندر جو ہے وہ دشمنی اور عداوت جنم لے چکی تھی، جیسے کبھی بنگالیوں کے دل میں پیدا ہو گئی تھی۔ تو یہ ایسے ہی نہیں ہوتا، یہ 20 سال کی فصل ہے جس نے یہاں پہنچایا۔ تو اب اس کے بعد ایک بڑی توانا آواز پنجاب سے بھی اٹھ کھڑی ہوئی ہے، اور وہ بھی اپنی سیاسی محرومیاں جس طرح کارنر کر دیے گئے تھے، تو اب اس کے بعد یہ ہونا ہی تھا۔ بہرحال بات یہی ہے کہ انسان بالآخر جو ہے وہ رد عمل ظاہر کرتا ہے، صبر کر کر کے بھی آخر برسٹ ہوتا ہے، آخر پھٹتا ہے، اور یہ خیر اللہ کی اپنی ایک تکوین ہوتی ہے جس کے تحت یہ سارا کچھ ہوتا ہے۔ تو پھر وہ ساری چیزیں آگے بڑھ کے اب سیدھا جو ہے وہ ٹکراؤ پہ بات آ گئی ہے، اور عالمی طاقتوں کے اعتبار سے دیکھیں تو انہیں یہ ٹکراؤ بہت سوٹ کرتا ہے۔ اس ٹکراؤ کے نتیجے میں فوج بھی کمزور ہو جائے گی، اور اس ٹکراؤ کے نتیجے میں دینی طاقتیں بھی کمزور ہو جائیں گی، اور اس کے بعد اگر کوئی لبرل فورسز آئیں گی بھی تو بڑے آرام سے وہ فوج کو بھی نیوٹرلائز کر دیں گی، اور یہ جو ڈی اسلامائزیشن کا سارا ایجنڈا ہے یہ بھی جو ہے وہ نیوٹرلائز اور ختم کرنا اس سب کو بہت آسان ہو جائے گا۔ تو گویا وہی بات ہوگی کہ دو بلیاں آپس میں لڑیں ایک تقسیم پر، کیک کی تقسیم پر، اور بندر نے ان کے درمیان صلح کروائی، اور وہ صلح ایسی ہوئی کہ کیک سارا بندر کھا گیا اور بلیاں منہ دیکھتی رہ گئیں۔ تو اینڈ آف دا ڈے جو نظر آ رہا ہے وہ یہی ہوگا کہ وہ بلیاں، یعنی یہ مقامی بلیاں بس منہ دیکھتی رہ جائیں گی، اور جو بھی عالمی طاقتیں ہیں وہ اپنے مقاصد پورے کرنے میں کامیاب ہو چکی ہوں گی، اگر ہم نے اپنی اناؤں کی قربانیاں نہ دی، اگر ہم نے ملک کے لیے نہ سوچا۔ یہ وہ وقت ہے کہ جو سوچنے کا ہے کہ اب ہم اپنے ملک کے لیے اپنی انا قربان کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے۔ اب ٹکراؤ تو بالکل صاف نظر آ رہا ہے، اب اس ٹکراؤ سے پسپائی کوئی بھی نہیں اختیار کر سکتا، پیچھے نہیں ہٹا جا سکتا، لیکن یہاں بیٹھ کے اب ضرورت ہے کہ بیٹھا جائے، سر جوڑ کے بیٹھا جائے، اور اس میں غنیمت سمجھا جائے وجود کس کا؟ نواز شریف صاحب کا۔ اس میں غنیمت سمجھا جائے وجود کس کا؟ مولانا فضل الرحمان صاحب کا۔ اس میں غنیمت سمجھا جائے وجود پیپلز پارٹی کا، اور اس میں غنیمت سمجھا جائے وجود ایون عمران خان صاحب کا۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ملک توڑنا نہیں چاہتے، یہ وہ لوگ ہیں جو ملک کے، یعنی جن کی فطری ضرورت یہ ہے کہ یہ ملک باقی رہے، ان کی اپنی ضرورت یہ ہے کہ یہ ملک باقی رہے، مستحکم ہو، اس کی بقا کے ساتھ ان کے اپنی بقا وابستہ ہیں، اور ان کی اپنی جو بھی چودراہٹ کا لیڈری ہے جو بھی ہے وہ باقی ہے۔ لیکن جو مرکز گریز طاقتیں ہیں کہ جو اس سے جو ملک کی جو مقتدرہ ہیں اس کے خلاف ان کے اندر نفرت پیدا ہو چکی ہے عوام کے اندر، وہ اگر ہاتھ لگ جاتی ہے کہ وہ اس کو لیڈرشپ مل جاتی ہے کچھ ایسے لوگوں کی کہ جو ملک سے نفرت کرنے والے ہوں، ملک توڑنا چاہتی ہوں، انہیں عالمی حمایت بھی حاصل ہو جائے، تو پھر ان کو مین سٹریم میں لے کے آنا بڑا مشکل ہے۔ تو اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے ان ساری سیاسی طاقتوں کو بھی اپنے ساتھ رکھا ہوا ہے، اور یہاں سے جب یہ آواز اٹھ رہی ہے تو گویا ان کے دل کی آواز اگر پنجاب کا ایک لیڈر اٹھا رہا ہے، اور فضل الرحمان صاحب جیسا مین سٹریم سیاستدان جو ہے وہ بات کر رہا ہے، تو یہ مین سٹریم کا سیاستدان وہ بات کر رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ طاقتیں ہیں کہ جو آج ملک کو جوڑ کر رکھ سکتی ہیں، تو ان کو غنیمت جاننا چاہیے۔ لیکن ان کی جائز باتوں کو مانے بغیر تو بات اب آگے نہیں بڑھ سکتی۔ وہ جائز باتیں وہی ہونی چاہیے کہ جو آئین ہمارے لیے طے کرتا ہے، اور اگر اس میں ضرورت پیش آتی ہے کسی نئے معاہدے کی، جیسے بات کی جا رہی ہے کہ ایک نیا معاہدہ عمرانی اس کی ضرورت ہے، اور بالکل محسوس ہوتی ہے کہ اس کی ضرورت ہے، اور نئے معاہدہ عمرانی کے تحت ہر ایک کو اپنی اپنی قربانی دینی چاہیے۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ کسی کی پوری بات مان لی جائے۔ اگر فوج جیسے منظم ادارے کو بات ماننے پہ جو ہے وہ مجبور کیا جا سکتا ہے، تو کوئی اور بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ جو کہے کہ میری پوری مانی جائے۔ تو جہاں تک تو معاملہ ہے جنہوں نے اس 20 سال میں یہ سارا کچھ بویا ہے ان کا، تو اب انہیں بہرحال طے کرنا ہوگا کہ سیاست سے ان کا کوئی واسطہ نہیں، آئینی طور پر ان کا سیاست سے کوئی بنتا بھی نہیں ہے، انہیں اس کے ساتھ کوئی واسطہ رکھنا بھی نہیں چاہیے۔ کسی کو بہت شوق ہو، کسی کو لگے یار وزیر اعظم بڑا غدار آدمی ہے، یہ تو بڑا جاسوس ہے انڈیا کا، تو وہ اس وزیر اعظم کے ماتحت کام نہ کرے نا، وہ چھوڑ دے، استعفیٰ دے دے، جائے گھر بیٹھے، اور یہ کہ اس کے بعد پھر بے شک وہ تحریک چلائے یا جو بھی وہ اس وزیر اعظم کے ساتھ مہم کرتا ہے وہ کرے، لیکن یہاں وہ ماتحت ہے، اسے ماتحت ہی رہنا چاہیے، اس کی بات ماننی، یا یہ کہ جو بھی اس کے فورمز ہیں اگر کوئی بن سکتے ہوں ایسے فورمز، تو وہاں پہ جا کے اپنی بات رکھے۔ تو ایک بات تو یہ کہ انہیں تو بہرحال اپنے آپ کو محدود کرنا ہوگا اپنی آئینی ذمہ داریوں تک،
اور آئینی ذمہ داریاں بہرحال کہیں وہ چوتھے نمبر پر جا کے وہ بات بنتی ہے. وزیر اعظم ہے, پھر کوئی جو ہے وزیر ہے, پھر سیکرٹری ڈیفنس ہے, پھر اس کے بعد جا کے تو کسی ڈپارٹمنٹ کے کسی ہیڈ کی بات آئے گی, یہ اس کے بعد کی بات ہوگی. لیکن یہ کہ جو اہم ترین بات یہ ہے کہ وہ سیاستدانوں کو بھی دیکھنا ہوگا کہ کون سیاستدان آگے آئیں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ کیا سیاستدانوں کی اصلاح کی ضرورت نہیں ہے؟ اگر اسی طرح یہ دوبارہ اس طاقت کے ساتھ واپس آتے ہیں تو کرپشن پہلے سے بڑھ نہیں جائے گی, چوری کا ریشو اس سے بڑھ نہیں جائے گا, تو خود ان کے محاسبے کا کیا انتظام ہو. آپ نیب کا ادارہ بناتے ہیں تو وہ پھر جو کچھ کرتا ہے, آپ اس کا نام بدل دیں گے تو وہ وہی کچھ کرے گا جیسے پہلے ہوتا رہا ہے. تو اصل میں جو ہم نے جمہوریت کا راگ تو بہت الاپا ہے, لیکن ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ ہماری جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ اپنی جماعتوں کے اندر بادشاہت کا نظام لے کے چل رہی ہیں. تو ہماری سیاسی جماعتیں اپنے اندر بھی تو جمہوریت لے کے آئیں نا. یعنی آئینی طور پر یہ بات جو طے شدہ ہے کہ پولیٹیکل پروسیس کے اندر وہی جماعت آئے گی کہ جو خود ڈیموکریٹک پارٹی ہو. اب اس کو جو بھی ہیلوں کے ذریعے سے وہ کر لیا جاتا ہے کچھ نہ کچھ کہ جی ہم نے یہ فلانا کیا فلانا سے, لیکن سب کو معلوم ہے کہ یہ تو پارٹیاں باقاعدہ ملکیت ہیں کچھ خاندانوں کی, وہ نومینیشن سے کام چلا رہے ہیں, ایون ٹکٹ ان کی مرضی سے تقسیم ہوتے ہیں. تو یہ اوپر سے نیچے نہیں ہونا چاہیے, یہ انتظام نیچے سے اوپر ہونا چاہیے. اور ڈیموکریٹک پارٹی تو ہوتی وہ ہے کہ جو کارکنوں کی بنیاد پر فیصلے کرتی ہے. تو اگر یہ سارا انتظام ایک واقعی ویسے ہو جائے, جس کی ایک ہمارے ہاں جو مثال ہے وہ کسی درجے میں جماعت اسلامی کی ہے. باہر کے ملکوں میں تو بہت سی مثالیں پیش کی جا سکتی ہیں, لیکن یہ کہ ہمارے ملک میں بھی بہرحال جماعت اسلامی کے کم از کم عہدیداروں کا سارا تعین جو ہے وہ ان کے ارکان کرتے ہیں. ٹکٹ کی تقسیم کا معاملہ تھوڑا سا ان کا ایسا ہے, لیکن یہ کہ وہ بھی اگر اس طرح ہو کہ وہ مقامی ارکان طے کریں, ممبرز طے کریں کہ یہاں اس علاقے میں جو ہے وہ کس کو ٹکٹ ملنا چاہیے, یہ ایک شاندار نظام قائم ہو جائے گا. اور یہ وہ پھر طریقہ اسی میں سے وہ نکلے گا کہ لیڈروں کا بھی محاسبہ ہوا کرے گا. دوسری بات یہ کہ پارٹی عہدے اور یہ کہ جو بھی ریاستی عہدے ہیں یہ ایک شخصیت میں جمع نہیں ہونے چاہیے. کوئی شخص اگر اپنی پارٹی کا صدر ہے تو وہ ملک کا کوئی عہدہ نہیں لے سکتا, یا اس کے پاس کوئی بھی پارٹی کا عہدہ ہے تو وہ کوئی ملکی سطح کا پبلک آفس جو ہے وہ ہولڈ نہ کر سکے, کیونکہ وہ پارٹی چلائے, اس کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ ملک چلائے. ملک کی سطح پر تو عہدے اسی کو ملنے چاہیے جس کا پارٹی کے اندر کوئی عہدہ نہ ہو. اور تیسری بات یہ ذرا تھوڑی سی, یعنی پہلے دو بھی بہت مشکل ہیں, لیکن وہ کہاں آسان ہے کہ جن کے پاس اختیار ہے وہ بڑے آسانی سے اختیار چھوڑ دیں. نہ وہ چھوڑنے والے ہیں نہ, یعنی یہ تو بہت بڑی قربانی کی بات ہے, ایثار کی بات ہے کہ وہ چھوڑنے کے لیے تیار ہو جائیں. تو اسی طرح پھر یہ سیاستدانوں کو بھی تو ایثار کرنا چاہیے نا, انہیں بھی تو کچھ قربانی دینی چاہیے, اور انہیں بھی جو انہوں نے قبضے کیے ہوئے ہیں اپنی جماعتوں کے اوپر وہ قبضے چھوڑنے چاہیے, ان کو بھی چھوڑنے چاہیے. اور اس میں یہ تیسری شے یہ شامل ہونی چاہیے کہ ہر وہ سیاستدان جس نے کبھی بھی ڈیل کی ہو مقتدر اداروں کے ساتھ, ابھی جو بھی جن کے پاس طاقتیں تھیں ان طاقت کے جو پلرز تھے ان کے ساتھ جنہوں نے کبھی بھی ڈیل کی ہو, وہ خود سے ریٹائرمنٹ لے لیں. ٹھیک ہے, ان کی اولادیں آگے کریں, نواز شریف صاحب کی مریم نواز شریف صاحبہ جو ہیں وہ آ جائیں, اسی طرح کوئی حمزہ شہباز صاحب ہیں, اور فضل الرحمان صاحب کے بھی کوئی ہوں گے اگر اس طرح جو ہے وہ بلاول بھٹو ہیں. تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جو نوجوان لوگ جنہوں نے کبھی ڈیل نہیں کی یا جن پر ڈیل کرنا ثابت نہ ہو وہ تو سیاست میں رہیں, لیکن وہ بزرگ کہ جنہوں نے ڈیل کیا بے شک وہ اس کا کفارہ بھی ادا کر چکے ہوں. یعنی بہت حد تک مولانا فضل الرحمان کفارہ ادا کر چکے. اب آگے یہ کہ بہرحال نواز شریف نے بھی قربانیاں دی ہیں پچھلے 2-3 سالوں میں, تو سب کے سامنے واضح ہے. لیکن یہ کہ وہ کفارہ ادا کرنا اپنی جگہ پہ بات ہے, لیکن یہ کہ اس کے اب وہ سیاست میں, عملی سیاست میں حصہ نہ لیں, اور لیتے بھی اپنی پارٹی کی حد تک اپنے آپ کو محدود کریں, پارٹی اپنی کو منظم کریں, لیکن ملک کی سطح کا کوئی عہدہ ان کے پاس نہیں آنا چاہیے جنہوں نے کبھی بھی ڈیل کیا. آخر آئین سے ہٹ کر انہوں نے بھی تو کام کیا ہوا ہے. باقی مالی معاملات سب کو معافی ہوں, کیا وہ ادھر والے کیا ادھر والے, کیا تھوڑے والے کیا زیادہ والے, اور بس وہ تو اب ان کو کھول کے تو پھر یہ موقع نہیں ہے, اس لیے کہ عالمی دباؤ اتنا ہے اور ہمارے پاس شاید وقت بھی نہیں ہے. طے تو یہ تھا نا کہ 2020 میں ملک کے 4 ٹکڑے کرنے ہیں, اور یہ کیا معلوم یہ سارا میچ فکسنگ ہی ہو. یہ جو اس وقت سارے لگے ہوئے ہیں کھلاڑی, یہ پلر جو بنے ہوئے ہیں,
یہ اگر اوپر سے ہٹتے نہیں ہیں تو کیا معلوم کہ یہ بیٹھے ہوئے ہوں، آج سے سال پہلے طے کر کے بیٹھے ہوں کہ ہم نے سال کے بعد یہ کہانیاں ڈالنی ہیں، شور شرابہ ہنگامہ کرنا ہے، ایک دوسرے کو گالی گلوچ کرنی ہے اور ایک کھڑاک پیدا کرنا ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کو ہم نے بنانا ہے اس کا جو عوامی جو بھی اتحاد ہوگا اس کا سربراہ۔ عالمی دنیا چیخے گی کہ پاکستان کے جو ہے وہ ایٹمی اسلحہ جو ہے وہ ہاتھ لگنے والا ہے مولانا صاحب کے، تو بس وہ آہستہ آہستہ وہ کام ہو جائے گا جو دنیا چاہتی ہے۔ تو اس لیے مطلب اس سے بھی ہمارے ملک میں کیا نہیں ہوا، 71 کی تاریخ ہی پڑھ کے دیکھ لیجئے، اور اب تو وہ سارے جو ہے وہ ڈاکومنٹس بھی ڈی کلاسیفائیڈ ہو چکے ہوئے ہیں، تو ان سے پتہ چلتا ہے کہ یحییٰ خان صاحب کتنا پہلے ہی سارا معاملہ سیٹ کر کے آ گئے تھے۔ تو یہ ہم نہیں جانتے، ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، لیکن یہ کہ بہرحال یہ والی جو لیڈرشپ ہے، یہ سارے جھگڑے تانتے جو اس وقت ہو رہے ہیں، یہ اگر مل بیٹھ کر حل کرتے ہیں تو یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ سارے محب وطن ہیں۔ لیکن یہ کہ یہ اسی طرح آگے بڑھتا ہے، ہر بندہ اپنی طرف جگہ پہ اکڑ جاتا ہے، اور آخری نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہم ملک توڑ کے بیٹھ جاتے ہیں، تو پھر یہ سارے کھلاڑی در حقیقت 1992 کا ورلڈ کپ ہی کھیل رہے ہیں، اور نتیجے میں فاتح وہی ہوگا جس کا پہلے سے طے ہے، خواہ اس کی ٹیم کمزور ہو یا مضبوط ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، تو نتیجہ وہی نکلے گا جو پہلے سے طے ہے۔ اللہ نہ کرے کہ وہ نکلے، اور اللہ تعالیٰ کی پھر یہ بلیسنگ بن جائے گی اگر ہم بیٹھ کر ایک اس نئے معاہدے کی طرف آ جاتے ہیں اور یہ سلوشن اختیار کر لیتے ہیں۔ اور اس میں سب سے بڑی بات اور آخری بات، ہمارا کوئی بھی کام، کوئی بھی معاہدہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکے گا، کبھی اتفاق اس پر نہیں رہے گا، کبھی اس کو ہم سنسیئرلی لے کے نہیں چلیں گے جب تک کہ ہم اپنے وہ جو نیشنل ایجنڈا ہے جس کے لیے کہ ہم نے ملک بنایا تھا اس پر ہمارا سب کا اتفاق نہیں ہو جاتا۔ کیا فوجی قیادت، کیا سیاسی قیادت، کیا ہماری بیوروکریسی، کیا ہماری انٹیلیجنشیا، وہ جو ٹرینڈ سیٹ کرتے ہیں ملک کے اندر، یہ بیٹھ کے اس پہ اتفاق نہیں کر لیتے کہ ہم نے یہ ملک بنایا کیوں تھا۔ اگر اس چیز پر ہمارا اتفاق ہو جاتا ہے کہ ہم پوری دنیا کے سامنے ایک نیا ماڈل پیش کرنا چاہتے تھے کہ بھئی آپ نے کمیونزم کو دیکھ لیا، آپ نے کیپٹلزم کو دیکھ لیا، ہم ایک نیا ماڈل آپ کے سامنے رکھتے ہیں، 70 سال ہم نے ضائع کر دیے، چلیں 15-20 سال یہ بھی کر کے دیکھ لیتے ہیں، یہ ایک نیا ماڈل ہم نے دنیا کے سامنے رکھنا ہے کہ آج کے دور میں خلافت کا ماڈل کیا ہو سکتا ہے۔ وہ داعش والا ہوگا، طالبان والا ہوگا، ایران والا ہوگا، سعودی عرب والا ہوگا، اور اگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والا ہوگا تو آج اس کی صورت کیا ہو سکتی ہے۔ تو وہ دنیا کے لیے اگر قابل عمل ہو، دنیا کے لیے اگر وہ جسے کہتے ہیں وہ اس پر عمل درآمد کرنا ممکن ہو، تو وہ از خود ہمیں ایک روشنی کا مینارہ بنا دے گا، ہمیں پوری دنیا کا ٹرینڈ سیٹر بنا دے گا۔ اس پر ہمارا اتفاق ہو جائے، میں پھر وہ یعنی خلافت کے لفظ سے یہ نہ سمجھا جائے کہ میں کوئی طالبان والی خلافت کی بات کر رہا ہوں یا داعش والی خلافت کی بات کر رہا ہوں، میں تو وہ بات کہہ رہا ہوں جو قائد اعظم نے فرمائی تھی، جو علامہ اقبال کا خیال تھا، منہاج نبوت میں جو قائم و خلافت اس دور سیاست کی وہی ایک دوا ہے۔ تو وہ خیر منہاج نبوت کی بات ہے، منہاج چائنا نہیں ہے کہ کوئی ادھر سے پریزیڈیم اٹھا کے لے آئے تو پھر اپنے مرضی کے بندے بیٹھا کے کہے جی اصحاب حل و عقد دیں، اس کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ تو قائد اعظم اور علامہ اقبال کے نظریات کے مطابق ایک ماڈل ریاست ہم نے بنانی ہے، پوری دنیا کو ہم نے دکھانا ہے، یہ ہے اصل اسلام کا چہرہ۔ تو اس ایجنڈے پر ہم متفق ہو جائیں تو یہ ایجنڈا وہ ہے جو ہمارے اندر اتفاق بھی پیدا کر دے گا۔ یہاں تک تو ہم پہنچے تھے، مختلف عوامل تھے جو ہمیں یہاں پہ لے کے آئے، عالمی طاقتوں کی بھی ضرورت تھی، اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ جو بھی ہمارے ملک کی کچھ ایسے عناصر تھے ان کی بھی ضرورت تھی، کچھ لوگوں کو اپنے پنجے پھیلانے کے لیے ضرورت تھی، چلتا رہا یہاں پہنچ گئے۔ اب ہماری ضرورت ختم، اب 2020 میں پاکستان کو ختم کرنے کا اعلان امریکہ بہت پہلے کر چکا ہے۔ اسی طرح جو ہے یہاں سے دولت جنہوں نے نکالنی تھی نکال کے لے گئے، کوئی سوئٹزرلینڈ لے گئے، کوئی پاناما لے گئے، کوئی کہاں لے گئے، کوئی کینیڈا لے گئے، کوئی گئے امریکہ چلے گئے سیدھے، تو وہ تو گئے۔ اب معاملہ یہاں پہ آ گیا ہے کہ اب گویا ہماری گنجائش ختم ہو رہی ہے۔ اسی وجہ سے آپ دیکھیں سعودی عرب روٹھ چکا، چائنا کنارے لگ رہا ہے، ایران کا تو کوئی پتہ نہیں کب ہمارے ساتھ کب کسی اور کے ساتھ، انڈیا آنکھیں نکال رہا ہے، کشمیر وہ ہم سے لے چکا ہے، ہماری کوئی جو ہے وہ کچھ سے باقی نہیں رہی ہے دنیا میں، تنہائی کا ہم شکار ہیں، معیشت کا پٹھا بیٹھ چکا ہے، اوپر سے سیاست جو ہے ہماری جو ہے اب تری کا شکار ہے، ڈیسیژن میکنگ ہماری اب صفر ہو گئی ہے، مقدس اب مقدس نہیں رہے ہیں۔ تو یہ جو ساری صورتحال ہے یہ تو بس وہ عالم نزا کی کیفیت والی صورتحال ہے، اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو۔ تو اس صورتحال میں
اب ہمیں اگر ملک بچانا ہے تو مل بیٹھنا ہوگا اور یہ ساری اپنی اناؤں کی قربانیاں دے کر تو اس ایجنڈے کی طرف واپس آنا ہوگا۔ اب وہ ایک خدائی منصوبے والا ایجنڈا ہی ہے کہ جو ہمیں بچا سکتا ہے، جو ہماری بقا کا ضامن ہو سکتا ہے، جو ہمیں استحکام دے سکتا ہے۔ تو اس کے بغیر تو ہم اگر کچھ وقتی طور پر کر بھی لیں گے، سال 2 سال کے بعد اس کا حشر وہی میثاق جمہوریت والا ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ توفیق دے، ہمت دے، شاید اللہ تعالیٰ اس بہتری کا آغاز جو مسلمانوں کے لیے اس نے بالآخر کبھی نہ کبھی تو کرنی ہے، تو اس کا آغاز یہاں سے ہو اور ابھی کی جو قیادت ہے اس کو اس کا ہوش آ جائے۔ باقی جو متنازع لوگ ہو گئے وہ میں پہلے کہہ چکا، سیاستدانوں کو بھی فارغ ہو جانا چاہیے، اور یہ کہ جو اداروں کے اندر بھی متنازع ہو گئے ہیں انہیں بھی والنٹیئرلی، کوئی کہے یا نہ کہے، از خود اپنی جو ہے، کتنے جج ہوتے ہیں جو استعفیٰ دے دیتے ہیں، کیس چھوڑ دیتے ہیں، استعفیٰ دے دیتے ہیں، کتنے منسٹر ہوتے ہیں جو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو اسی طرح کسی ادارے کے کوئی بڑے بھی اگر چھوڑ دیتے ہیں کہ بھائی مجھے متنازع کر دیا گیا، میں اور نہیں چلاتا، تو اس سے کوئی کسی کی عزت پر حرف نہیں آتا ہے۔ ملک کے لیے ہر آدمی جان قربان کر دیتا ہے تو عہدہ قربان کرنا کیا مشکل بات ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانی پیدا فرمائے اور سب کو یہ سوجھ بوجھ عطا کرے کہ وہ ملک کی اس وقت جو ضرورت ہے اس ضرورت کے ہم آہنگ فیصلے کر سکیں۔ سبحان اللہ والحمد للہ